بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما لن تنالوا البر، دو تین الفاظ لے کے اس کا خلاصہ کرتے جائیں گے۔ لن کے معنی تو ہرگز نہیں، اور لن کی کیا خصوصیت ہے وہ بول سکتے ہیں آپ؟ مضارع سے پہلے آیا تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے مضارع پہ؟ آخری حرف پہ زبر، اور ہاں جمع کا نون بھی جو ہے گر جاتا، نون گرا دے کے ایک الف کا اضافہ کر دیتے، سمجھے نہیں؟ مگر کوسا نون نہیں گرتا بھائی، آپ بولو۔ جمع مونس کا، یہ جو جمع مونس کے صیغے ہیں نا وہ نون قائم رہتا، دوسرے صوب میں گر جاتا۔ تو لن تنالوا البر، تنالو کا جو ہے مادہ بولیے، نون یا لام، صحیح ہے، نون یا لام۔ تو یہ کیا ہے؟ تنالونا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ نون یا لام۔ اب اس کا فعل بنایا تو پہلے دو حروف پہ زبر دیں گے نا، پہلے اور آخری حرف پہ زبر دے دیے، اب بیچ کیا دے دیں گے اس کو؟ تو یہ یا جو ہے نا سے بدل جاتا، الف سے بدل جاتا۔ نون کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اب یا بیچ میں ہے تو یا سے پہلے کیا آ گیا؟ یہاں زبر آ گیا، تو یا جو ہے الف سے بدل جاتا۔ الف کی حرکت کیا ہے؟ یہ زبر کی حرکت کیا ہونا؟ الف ہے، اس واسطے نالا۔ نالا کے معنی بھائی پہنچنا، پہنچنا، پانا۔ ہاں، اب اس کا مضارع بولیے۔ آپ کو کوئی ڈاؤٹ تھا الف کا کوئی مضارع میں؟ اس کا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اس کا باپ، یہ مادے کا باپ کیا ہے؟ فا ہے، باپ فتح ہے۔ باپ فتح میں کیا ہوتا؟ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی دونوں کے درمیانی وقت پہ زبر ہوتا، تو اس واسطے جو ہے الف قائم رہا خالی، تنالو۔ تو اس کا جمع کا صیغہ کیا ہوگا بھائی؟ تنالونا۔ اب اس سے پہلے وہاں کیا آ گیا؟ لن آ گیا، لن آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نون گر جائے گا، نون گر جا کے اس کے بجائے کیا رکھتے ہیں؟ ایک الف اضافہ کر۔ تو یہ شکل میں ہے ہمارے قرآن میں، تنالونا تھا وہ۔ برا، برا کے معنی کا نیکی، بھلائی۔ شرن، برن، ایک دوسرے کے مخالف، بھلائی۔ یہ عام طور پہ علماء جو ہے برا کے معنی جنت کے بھی لیے، اتنی بھلائی کہ جنت مل جانا۔ یہ اتنی بڑی بھلائی ہے کہ اس کو جنت کا حقدار ہو جاتا بندہ۔ بھلائی میں بھی فرق رہے گا نا، معمولی بھلائی ہے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ترجمہ ہوگا اس کا۔ تم بھلائی کو، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما تحبون، اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا، یہ خاص بات ہے۔ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا وہ زبردست بھلائی ہے، سمجھ رہے؟ حتیٰ کے معنی کیا ہے؟
یہاں تک کہ تنفقو کا مادہ بولیے بھائی، نون فا قاف، یہ کیا ہے؟ یہ باب فعل میں لے گئے، خرچ کرنا کے معنی میں. خرچ کرنا وہ خرچ کرنا جو اللہ کی راہ میں، دوسرا نہیں. آپ اپنے واسطے 100 شیروانیاں بنا لے رہے ہیں، 100 سوٹا بنا رہے ہیں، فائدہ کتنا دیں گا اللہ؟ زیرو. وہی پیسہ جو ہے آپ کو غریب کی مدد کر دیے، بھوکوں کو کھلا دیے، ننگوں کو پہنا دیے، غریبوں میں مدد کر دیے، کسی کو سہارا نہیں ہے گھر بنا کے دے دیے، تو کیا ہے؟ بہت بڑی جو ہے یہ بھلائی ہے. ایسی بھلائی کو پسند کرتا اللہ تعالیٰ. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھٹکا مارا، بھوکا ہوں کھانا کھلائیے، فقیر حاضر ہے بول کے وہ آواز آ گئی، تو گھر والے کیا کرتے؟ دیکھو کل کا باسی کھانا سالن رکھا ہوا ہے، دے دو لے آ کے. بولتے نہیں بولتے؟ اچھا اپنے واسطے رکھتے، اللہ کی راہ میں غلط مال دیتے. سخت ناپسند ہے اللہ کو، یہ سخت ناپسند ہے. اللہ کے راہ میں آپ مال خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، کچھ بھی کرو، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ معمولی باتیں آئی ہیں مگر بہت وزندار باتیں رہتی ہیں. اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس حرام کا مال ہے، کروڑوں روپیہ ہے، اب وہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر دو، ایک پیسے کا فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حلال مال ہونا، حلال مال قبول کرتا اللہ تعالیٰ. حرام مال میں کروڑوں سے بھی دیے تو قبول نہیں کرتا، الٹا غصے میں آ کے پھینک دیتا، اس کے اوپر منہ پہ مار دیتا. سمجھ رہے نا؟ ہاں، یعنی آپ کو جو محبوب ترین چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو تو وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو بڑا درجہ دیں گے، جنت میں داخل کریں گے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے، سمجھ میں یہ بات؟ یہ تحبونا کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ بولو. ہاں با با، یہ بھی جو ہے کس سے ہے؟ افعال سے ہے. تحبونا تم چاہتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، وہ مال میں سے خرچ کرنا، وہ چیزوں میں سے خرچ کرنا. اب اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز میں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس چیز کو اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں رہتی وہ بات. آپ کیا خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو. اور یہ دیکھیے حضور کے اصحاب کا کیا رویہ تھا، حضور کے اصحاب کا کیا رویہ تھا. جیسے ہی کوئی حکم اللہ کی طرف سے پہنچتا، اسی وقت سے عمل شروع، اسی وقت سے عمل شروع، 1 منٹ کی دیری نہیں کرتے تھے. اس واسطے حضور کے اصحاب کا درجہ بڑے بڑے ولیوں سے بڑھ کے، اس کی وجہ یہی ہے، ایک چیز حضور کا ساتھ ملا ان کو، حضور کا دیدار کرتے رہے، حضور کی جو ہے صحبت ملی ان کو، سب سے بڑی بات. اور جیسے ہی کوئی حکم آتا، اسی وقت سے جو ہے اس پہ عمل شروع. تو اس زمانے میں حضور کے اصحاب میں سب سے امیر ترین انسان حضرت طلحہ تھے. طلحہ کئی باغات تھے، بہت زبردست دولت رکھتے تھے، اور ان کا محبوب ترین ایک باغ تھا بیرہا جو نام کا ہے، اور وہ مدینے کے بالکل سامنے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، قریب تھا. اور حضور بھی اکثر وہ باغ میں جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس کے کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا تھا. تو طلحہ کو جو ہے بہت پسند تھا، تو فوراً حضور کے پاس پہنچ کے پوچھتی ہے، میرے سب مالوں میں
سب سے زیادہ جو ہے محبوب جو ہے یہ برا کا جو ہے باغ ہے میرا، میں اس کو اللہ کے نام میں دے دیتا ہوں، آپ بولیے کیا کروں میں؟ تو حضور بولتے آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو اس کو۔ حضور کا حکم ہوتا آپ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تمام چچیرے پھپھیرے بھائیوں میں جو ہے بانٹ دیا اسی وقت۔ پھر حضرت عمر پوچھتے میرے خیبر میں ایک تھوڑی سی زمین ہے، وہ مجھے بہت محبوب ہے، وہ مجھے بہت محبوب ہے، آپ بولیے میں کیا کروں؟ میں اس کو میں دے دینا چاہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو حضور حکم دیتے ان کو کہ تم زمین اپنے پاس ہی رکھو، اس کی پیداوار پھل پھلاری جو بھی آئیں گے وہ پورا وقف کر دو اللہ کے نام۔ ان کو ویسا حکم دے دیے۔ اور یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ بھی بہت چوٹی کے آدمی تھے، بہت ہی چوٹی کے آدمی تھے، یعنی اس کے اعتبار سے اسلامی اس کے اعتبار سے جو ہے بہت ہی مشہور ہستی ہے انہوں بھی۔ تو انہوں اپنے سب چیزوں میں ٹٹولتے میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ایک رومی کنیزہ تھی ان کے پاس، رومی کنیزہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اور اس کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کی باندھی تھی تو اس کو جو ہے بہت پسند کرتے تھے، تو انہوں ان کو آزاد کر دیے تو اور بولتے اگر پھر واپس لینے کا اگر کچھ موقع رہتا تو میں ان کو واپس لے کے میں ان سے نکاح کر لیتا، یہ بھی ظاہر کر دیتے ہو۔ تو ایسے بہت سے واقعات رہتے ہیں۔ تو جو ہے فوراً یوں حکم آیا اسی وقت سے شروع۔ اب شراب ممنوع ہوئی۔ شراب ممنوع کب ہوئی معلوم ہے؟ بہت دنوں کے بعد ہوئی۔ حضور کا کئی زمانہ گزر گیا، شراب جاری تھی اور اتنا پیتے تھے شرابی لوگ بیان سے باہر۔ تو پہلی آیت اتری شراب کے تعلق سے، پہلی آیت اتری کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو، نماز مت پڑھا کرو، پہلا حکم۔ پھر شراب کے واسطے دوسرا حکم آیا۔ دوسرا کیا؟ شراب میں جو ہے خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ خرابیاں زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہے، دوسری آیت آئی۔ پھر تیسری آیت میں حکم آیا کہ شراب آج سے حرام، مسلمانوں کو نہیں پینا چاہیے۔ جس دن حکم یہ آیا اسی دن مدینہ پورے شہر میں سڑکوں پہ پانی ایسا دکھ رہا تھا جیسے بارش ہوئی خوب، پورے اسی وقت پورے بہا دیے جتنے بھی ذخیرہ تھا شراب کا، پورے مدینے کے گلیوں میں لوگوں نے بہتا ہوا دیکھے۔ تو یہ معیار تھا اپنے کن کا؟ اصحاب کا، حضور کے اصحاب کا، بہت بڑا درجہ ان کے۔ قرآن میں گارنٹی ہے جنتی ہونے کی۔ قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے حضور کے تمام اصحاب جو ہے جنتی ہیں۔ ان کا اصحاب کو چھوڑو، اصحاب کوئی ایک صحابی کا ان کے پیروکار بھی ہے تو اس کو بھی بخشش ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، ولیوں سے بڑھ کے درجہ ہے۔ چلیے ایک آیت ہوگی، بڑی خاص آیت ہے، ذہن میں رکھیے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی کچھ مال دینا ہے تو حلال مان دینا، اور جو اپنے کو عزیز ترین ہے وہ چیز دینے کی کوشش کرنا۔ اور یہ بچے اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے سکھانا، یہ بات معلوم کرنا قرآن میں کیا ہے بھائی، اتنا بڑا خزانہ ہے، بس دونوں جہان کی بخشش چھپی ہوئی ہے اس میں، اس کو پہچان لیا جو آدمی ختم ہوگی بات۔ دونوں جہان میں جو ہے زبردست کامیابی کا حقدار ہو جاتا ہوں۔ اب یہاں دوسری آیت شروع کر دے، دیکھیے کلو طعامی کانا حل لبنی اسرائیل، یعنی
ہر کھانا جو بنی اسرائیل کو کیا تھا؟ حلال تھا الا مگر ما حرما کی تشریح کرو بھائی، بولیے آپ کیا ہے؟ حرام مادہ ہے، اب اس کا کس سے تعلق ہے؟ نہیں کوسا باب کیا ہے؟ تفیل ہے، سیدھا ہے دیکھیے، مادہ معلوم ہے حرامیم، بیچ میں تشدید آ گیا، سب پہ زبر ہے نا؟ تفیل کا ہے، پہچان لیتے نا؟ سوائے ما حرما جو حرام کیا اسرائیل نے خود حرام کیا علی نفسی، اپنے اوپر. اللہ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے حرام نہیں تھی سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام خود چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ من قبلی، اس سے پہلے کہ تنزل التورات، تورات کے آنے سے پہلے کی بات ہے. تورات کب آئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی نا. یہ تو بہت پہلے کے ہے نا، بہت پہلے کے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے؟ تورات آنے سے پہلے کوئی چیز حرام نہیں تھی سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. قل کہہ دیجئے فاتو بالتوراتی، چلیے آپ یہ دو لفظوں کا وہ کیا. قل تو سب کو معلوم ہے، آپ کہہ دیجئے، امر کا زیگا. اب یہ دو الفاظ ہیں، فاتو بالتوراتی، اس کا مطلب سمجھائیے آپ. فاتو کیا ہے؟ تورات کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہوں گا؟ بولیے، سوچ کے بولیے. اپنے کو سیکھنا ہے نا بھائی، غور کرنا سیکھنا. اب فاتو کا لفظ جو ہے ایسے الف تا یا مادہ ہے، اس کا الف تا یا مادہ ہے. اس سے پہلے 100 بار آ گیا اب تک، اس سے زیادہ. اور یہ جو ہے کس کا ہے؟ باب افعال کا ہے، باب افعال کا ہے. تو ایتاؤن کیا ہوگا؟ اس کا مصدر ہوگا. عطا، ایتاؤن یہ ہے مصدر ہے، ماضی کیا ہوں گا؟ آتا. ایسا ہے. یہ بہت اب تک اب سینکڑوں وقت آ گیا ہے. کیا ابھی مادہ کیا ہے؟ الف تا یا. تو بات کس میں لے جا رہے ہیں اپن؟ افعال میں. افعالن، تو مصدر کیا ہوں گا اس کا؟ ایتاؤن. ایتاؤن صحیح ہے، ایتاؤن ٹھیک ہے. مصدر ہو گیا. ماضی کیا ہے بھائی؟ یہ یا جو ہے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ماضی عطا، یہ یا جو ہے اس کے اوپر کھڑا الف آیا تھا، ماضی عطا ہو گیا ہے. مضارع کیا ہوا؟ بولو. یاتی نا، ٹھیک ہے. بولو بھائی. امر ہے، امر جمع ہے، وہ بھی امر واو الف دکھ رہا نا. اب اس کا امر کیا ہوں گا یہ بولو؟ آتی. کیا ہوگا یہ؟ آتی. اس میں واو الف جمع کرو کیا ہوتا؟ بولو. اچھا یہ ہے نا، یہ یا آخری میں کیا ہوتا؟ جزم آئیں گے نا. امر میں کیا ہوتا آخری میں؟ تو یا گر جائیں گا. یہ تو کیا ہوگا؟ یہ آتی. اس میں واو الف جمع کرے، واو آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کو فا لگا دیے. فاتو. وہ ذرا سا ٹپیکیلٹی رہتی ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے.
اچھا فاتو ہو گیا نا. فاتو کے معنی کیا ہوا؟ فاتو کے معنی تم دو، تم عطا کرو، تم دو خالی. اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ فاتو بالتورات آ گیا. جی جب اس کے بعد میں بے زبر بھی آتا نا، یعنی دینا یا تو لے آنا مطلب آتا، لے آنا. تورات لے آؤ. تورات میں یہ چیز اس سے پہلے ہی ہے نا، تورات لے آؤ. تورات میں بھی کیا ہے پڑھیں گے بلکہ فاتو بالتوراتا، یعنی تورات آپ لوگ لے آؤ، آپ لوگ لے آؤ. فتلو، اور کیا کرو؟ پڑھو. اس کا مادہ کیا ہے؟ تا لام واو، تالا یتلو، فتلو ہا. ہا کی ضمیر کس طرف جاری بھائی؟ تورات کی طرف. تلو پڑھو تورات، تورات کو پڑھو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے تو آپ اچھی طرح سمجھ آئیں گے. یہ بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سے غلیظ قوم، اس سے پہلے پڑھ چکے آپ. پورا بکرا بھرا ہوا ہے، اس کے پورے بکرا بھرا ہوا ہے پورا. انہی کے اوپر ہے، انہی کے اوپر لعنت ہے. سب ہے نا، پڑھے ہوئے نا. تو حضور کے زمانے میں، حضور آنے کے بعد میں ایک یہودیوں کا گروپ حضور کے پاس حاضر ہوا. حضور کے پاس پہنچا، پہنچ کے بولتے ہیں ہم آپ سے 4 سوال کریں گے، ہم آپ سے 4 سوال کریں گے، اور چاروں سوال کا جواب اگر صحیح دے دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، آپ کے تابع دار بن جاتے. تو حضور بولتے، بار بار دہراتے، تو بات پہ قائم رہیں گے تم؟ میں جواب دے جاؤ تو تم اسلام قبول کر لیں گے، میرے ساتھ میرے تابع داری کریں گے، فرمانبرداری کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے. وہ کیا ہے بولو؟ 4. تو 4 جو ہے چیزاں بولتے ہیں. 4 چیزوں میں تو پہلی چیز پوچھتے انہوں یہ لوگ کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے کیا چیزیں حرام کر لیے تھے. یعقوب علیہ السلام کیا چیزیں حرام کر لیے تھے؟ پہلی چیز تو ہوا کیا تھا، ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام بہت سخت علیل ہو گئے، سخت علیل ہو گئے. اور وہ بیماری کیا بولے تو سرق النساء کچھ نام ہے اس کا. تو وہ تکلیف تھی ان کو. وہ تکلیف میں آپ اللہ سے ذکر کرتے، مجھے بہت تکلیف ہے اللہ، اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو میں میرے 2 پسند کی چیزیں کھانا چھوڑ دوں گا. تو اللہ ان کو ٹھیک کر دیا. تو ان کی پسند کی چیز کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ. اونٹ کا دودھ پسند جاتی تھی ان کی، اور اونٹ کا دودھ، وہ دونوں چھوڑ دیے، انہوں کھانا چھوڑ دیے تھے. تو یہ جواب دے دیے کون؟ لوگوں کو. معلوم ہوا ٹھیک ہے بالکل صحیح، مان لیا ہم بولتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ اب بھائی ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، مرد کا پانی عورت کا پانی، کبھی لڑکا پیدا ہوتا کبھی لڑکی پیدا ہوتی. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے متعلق کیا بولتے آپ؟ حضور سے پوچھتے. تو حضور بولتے مرد کا مادہ جو ہے گاڑھا سفید ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ زردی مائل اور جو ہے پتلا ہوتا ہے. اگر یہ مادہ مرد کا مادہ اوپر آ گیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا مادہ جو ہوتا ہے اوپر آ گیا مرد کے مادے سے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. جواب دے دیے. تو اس کو بھی مان لیے لوگ، اس کو بھی مان لیے. پھر تیسرا سوال تھا کہ آپ کے نبی کی نیند کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟ نبی کی نیند، جب نبی سو جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی؟ تو اس کا جواب دیتے حضور کہ نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا، دل سوتا نہیں. ہر انسان کا دل بھی سوتا، ہر چیز سوتی انسان کی.
نبی کا جو آنکھ سو جاتی ہے دل سوتا نہیں. یہ جواب دے تو وہ بھی مان لیا. پھر چوتھا سوال آتا. چوتھا سوال پوچھتے کہ آپ پر وحی کس کے ذریعے پہنچتی ہے؟ اللہ کی وحی کس کے ذریعے سے پہنچتی ہے آپ پہ؟ تو آپ بولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، جو پہلے نبیوں پہ بھی جو ہے وہی جو ہے وہی لاتے تھے. یہاں بولتے ہم نہیں مانتے اس کو. یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے ایسا بولتے، تو اس کو تو نہیں مانتے ہم. ٹکراؤ آ گیا نہیں مانے ہوگا. اس کا اور ایک پانچویں چیز پوچھتے، اور ایک چیز پوچھتے، پانچویں چیز. ایک سورہ کا نام ہے تو رعد. ایک سورہ کا نام کیا ہے؟ رعد ہے. تو وہ فرشتہ جو ہے اس کا ورک اللہ کیا دیے ہیں اس کو؟ بادلوں کا انچارج بنائیں اس کو. پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی بادل رہیں گے اس کو کنٹرول کرنا، اور کدھر اللہ کا حکم ہے ادھر جانا، وہ زمین پہ پانی برسانا، وہ کام ہے ان کا خالی. اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک آگ کا کوڑا رہتا، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا رہتا. تو وہ جو ہے بادلوں کو ہانکتے اس سے جب بادلوں کو جب ہانکتے تو زبردست وہ کڑک کی آواز آتی ہے نا، بس وہ زبردست آواز آتی ہے. جب پانی برستا تو بعض دفعہ زور سے بجلیاں کڑکتے ہیں نا بھائی، کڑک کی آواز آتی، وہی ان کے کوڑی کی آواز ہے وہ. تو یہ رعد بھی جو ہے فرشتے کا نام ہے. رعد وہ فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو کنٹرول کرتا، بادلوں کو کنٹرول کرتا. اور یہی رعد کے معنی ایک گرج کے بھی ہیں. دو معنی ہیں اس کے. ایک تو فرشتہ، اور وہ جو انہوں ہانکتے اس اپنے کوڑے سے، تو اس میں جو گرج پیدا ہوتی، بجلی آواز، گرجنے کی آواز آتی ہے نا، اس آواز کا بھی نام کیا ہے؟ رعد ہے. تو وہ بھی سمجھا دیتے آپ، پھر بھی نہیں مانتے لوگ، نہیں مانتے. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہاں لکھ دیا، دیکھیے ظالم ہیں یہ لوگ. یعنی کہ تورات آ جانے کے بعد میں جب پڑھ لو بولے نا، پڑھ لیے بعد میں بھی جو ہے اس میں کہ چیزوں کو نہیں مانے. یعنی ہر کتاب میں، قرآن سے پہلے کی اللہ کی ہر کتاب میں یہ ذکر موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ اپن پڑھ بھی چکے ہیں. آیا بھی نا، پورے نبیوں کو اللہ تعالیٰ بلا کر اقرار لیتا ان سے کہ دیکھو میرا نبی آنے والا ہے، کتاب آنے والی ہے، اور اس کو ماننا، کتاب کو ماننا اور اس کی مدد کرنا. مدد کرنا تو چھوڑو، مخالفت شروع کر دی. تو یہ لوگ کیا ہیں بھائی، جو انکار کر رہے ہیں تورات کا، سب کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، نہ قرآن کو ماننا، اس کو ماننا، سب کیا ہیں یہ لوگ؟ ظالم ہیں. یہاں لکھا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم لوگ ہیں. پھر اس کے بعد میں قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. ہاں کیا کہا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اب یہاں ایک خاص بات آ رہی، دیکھیے آپ، اللہ نے سچ کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ملت ابراہیم کو فالو کرو. یہ درمیانی ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ سب قابل اتباع نہیں ہیں. اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے یہ سب لوگوں سے مت فالو مت کرو. آپ بول دیے اوپر ظالم لوگ ہیں، یہ الٹے سیدھے کرنے چیزیں والے ہیں. کس کو فالو کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو. ابراہیم علیہ السلام فالو کرو بول کے حکم ہے. فتبعوا بول تو ان کی اتباع کرو. اس کا مادہ بولو بھائی کیا ہے؟ تابعن برابر ہے. یہ امر کا صیغہ ہے جمع کا، یعنی کیا ہے؟ فرما برداری کرو ابراہیم کے دین کی. ابراہیم کا دین کیا تھا بھائی؟ صرف ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی.
اتنا زبردست یقین تھا ان کا بیان سے باہر. ان کو فالو کرو. جب نمرود آگ لگا دیا, زبردست آگ, کئی مہینوں تک آگ لگا دیا آپ کو جو ہے پھینکنے کے واسطے, آپ کو پھینکنے کے واسطے. پورے آسمانوں میں تہلکہ مچ گیا. اتنا زبردست جو ہے پیغمبر کو جو ہے آگ میں جلا دیا جا رہا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ سب پریشان, آسمانوں کی مخلوق پریشان, پورے فرشتے پریشان. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ہے ابراہیم, کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا سوچنا کیا ہے, اللہ کو نہیں معلوم ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی, جائیے. آپ بول دیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جائیے. اللہ کو معلوم نہیں ہے, یہ چیز سب معلوم ہے. کوئی کسی سے مدد نہیں چاہیا, کسی سے. اتنی زبردست حالت ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دینے والا ہے. آپ فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام, آپ کو مدد کروں میں؟ نہیں, اللہ دیکھنے والا تو میں آپ سے کیوں مدد مانگوں گا؟ میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا. اللہ کو معلوم ہے, مدد مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود جانتا ہے. تو اللہ راست آگ کو حکم دیتے ہیں, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم کے لیے گلزار چمن بن جاتی آگ, آگ چمن بن جاتی, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پھیلا رہے تھے. جو نمرود زبردست کٹر کافر فرعون سے بڑھ کے, تو اس کی بیٹی ایمان لاتی. نمرود کی بیٹی ایمان لاتی اور کئی پیغمبروں کو انہیں جنم دیتی. دیکھو خدا کی شان, خدا کی شان ہے. وما کانا من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھے. اللہ پر اتنا زبردست ان کا یقین تھا, جو ہے شرک کا تو نام و نشان نہیں تھا. اب اس کے بعد میں پھر دیکھیے, ان اول بیتوں اوذی للناس للذی ببکۃ مبارکم و ہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے, بنا گیا آگے لوگوں کے لیے, ببکتی. یہ مکے کا نام پہلے بکہ تھا. مکہ شریف کا نام پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے, بہت پہلے کیا تھا؟ شروع میں نام بکہ تھا. مکہ نہیں تھا, بکہ تھا. تو وہی مکے کا نام جو ہے بکہ تھا. تو اور بہت کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے مبارک نام ہے, بہت ہی مبارک نام ہے. اور جو ہے ہدایت دینے والا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے. مکہ بیت اللہ کیا دینے والا ہے؟ ہدایت دینے والا ہے. پوری دنیا کو ہدایت دینے والا ہے. اللہ کا اعلان ہے, دیکھو بھائی, فیہ, اس میں, آیتم بیناتن, کئی جو ہے نشانیاں ہیں اس میں اللہ کی طرف کے. پہلی نشانی بتا رہے ہیں اللہ, مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کر کے کعبے کو بنائے تھے نا, ٹوٹا تھا تو جو ہے اس کے وہ پایوں کے اوپر جو ہے اس کو تعمیر کیے تھے انہوں اور ان کے بیٹے اسماعیل مل کے تعمیر کرتے. مقام کہاں, جہاں کھڑے رہ کے بنائے ان کو. اور دوسری صفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, من دخلہ, جو کوئی مکے میں داخل ہوا, کانا آمینن, امن والا بن گیا. آمینن کی تعریف کرو بھائی, کیا ہے؟ الف میم نون مادہ بول دیا آپ کو. سوچو ذرا, کیا ہے بھائی؟ الف میم نون. اب اس کو اپن اس میں فاعل بنا رہے ہیں, اس میں فاعل. تو کیا وزن ہے بھائی؟ فاعلن. فاعلن کا وزن ہونا ہے اس کو, ہے نہیں؟ فاعلن ہے نا. اب یہاں کیا پہلے سے الف ہے, الف ہے نا بھائی. یہاں پہلے کیا تھا؟ فالا. فالا پہ دیکھ رہے آپ, اسٹینڈرڈ وہ کیا ہے, یہ فا ہے. فا کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھو
الف فا کے بعد میں الف فا، یہ زیر، یہ آخری کے دو تو برابر ہیں. یہاں دیکھیے آپ، یہاں پہلا حرف کیا ہے؟ الف ہے، الف آیا. اس کے بعد میں کیا آنا ہے؟ یہاں الف آنا اور الف آنا ہے، تو اوپر لکھ دیتے ہیں. الف کے بعد میں الف آ رہا تو کیا کرتے تھے؟ بازو نہ لکھ دیتے، اوپر لکھ دیتے. پا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ میم. میم کو کیا ہے؟ زیر دے دیے. نون کو کیا ہے؟ یہ آمینون بن گیا آپ کا اسم فاعل. ایسا اب شروع میں الف آ گیا بول کے پریشان ہو گیا. اصول سے زیادہ تو کیا ہے، الف کے بعد میں الف آ رہا ہے تو الف کے اوپر کھڑا الف ڈال دیتے ہیں اس کو. اتنا ہی بات اور کوئی بھی نہیں. یعنی یہ شہر کیا ہے؟ امن والا ہے. شہر مکہ کیا ہے؟ امن والا شہر ہے. اب اس کے بعد میں کیا بنا دیجیے؟ وہ للہ. اب یہاں حکم آ رہا ہے، بس بڑا حکم آ رہا ہے. وہ للہ علی الناس، اللہ کے لیے، علی الناس تمام لوگوں پر ہے. کیا؟ حج البیتی، اس گھر کا حج کرنا. حج کا حکم ہے یہ. اس گھر کا حج کرنا. کون کرنا؟ من استطاع، جس کے پاس طاقت ہے، الیہ سبیلا، جانے آنے کے سفر کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، قیام کا خرچہ، ہاں وہ برداشت کرنا. اور آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ مریض نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہیں. جو صحت مند ہے اور پیسوں کے اعتبار سے استطاعت بھی رکھتا ہے تو اس پہ جو ہے حج فرض ہے. وہ من کفرا، اگر اس چیز کا کوئی کفر کیا، انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ جو ہے کیا ہے؟ ہاں بے پرواہ ہے ایسے لوگوں سے. کفر کرنے والے ان کا ٹھکانہ دوزخ رہیں گا. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ اس سے میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں سے، اے اہل کتاب، تم لوگ اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور یہی آیتیں تمہارے ہر کتاب میں موجود ہیں جو منسوخ کر دی گیا. واللہ شہید علی ما تعلمون، اللہ گواہ ہے، اللہ اپنے آپ کو خود گواہ بنا رہا. علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ خود گواہ ہے. اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے بھائی؟ ہر چیز اللہ کو یہاں ہے. قل یا اہل الکتاب، پھر بول رہے ہیں، بول دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، یعنی کیوں تم روکتے ہو. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ صاد دال مادہ ہے یہ. ہاں سدہ سدو ہے یہ. اس کے دونوں معنی آتے ہیں، لازم متعدی دونوں آتے. مطلب ہے کہ روکنا، روکنا. ایک تو خود رکنا بھی معنی ہے اس کے، دوسروں کو بھی روکنا، یہ دونوں معنی آتے ہیں. تم کیوں روکتے ہو ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں؟ کیا؟ من آمنا تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ہاں، اور تم بھی جو ہے گواہ ہو اس کے. قرآن کی جو آیتیں ہیں، ان کی کتابوں میں جو آیتیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، پھر بھی نہیں مانتے. کیا بات بھائی ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یعنی کتاب والوں میں سے، اس میں بھی کیا ہے، کئی فرقے ہیں نا، اس میں سے کسی فریق کے بھی اگر تم اطاعت کریں گے،
توتی کیا ہے بھائی؟ تا، تا واو عین مادہ ہے اس کا، تا واو عین. تم جو ہے کسی بھی فرقے کی، اہل کتاب کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں سے کسی بھی فرقے کی اگر تم اطاعت کریں گے، من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین، اگر آپ لوگ ان کی بات سنیں گے، اہل کتاب میں کہ کسی بھی فرقے کی بات سنیں گے، تو یہ لوگ ایسے بدماش ہیں کہ تم کو، جو ایمان والے ہیں، تم کو کفرستان میں لا لیں گے پھر سے. ان کی اطاعت مت کرو. ان کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو کافر بنا لینا ہے. کسی عیسائی کی، یہودی کی بات مت سنو، مطلب ہے کسی عیسائی کی اور کسی یہودی کی بات نہیں سننا ہے. کیوں؟ وہ تو تمہارا اسلام قبول نہیں کریں گے، بلکہ یہ کوشش کریں گے تم ان کے طرف آ جاؤ، کفر کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بن جاؤ. انہوں یہ چاہتے رہیں گے ہمیشہ. وہ کیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کرو گے؟ وانتم تتلی علیکم الآیات اللہ، اور تم کیسے انکار کرو گے جب کہ پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات تم پر، یعنی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تم پر. وفیکم رسولہ، اور خود آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو اب کیسا تم انکار کر کے اس طرف جا سکتے؟ نہیں جانا کبھی. یہ ارشاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمُ الْآيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اب ایک آخری آیت سنیے غور سے ابھی. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ بہت خاص آیت ہے، یہ بھی دیکھیے آپ. وَمَنْ يَعْتَصِمْ، اس کا مادہ دیکھیے عین صاد میم. مادہ کیا ہے؟ عین صاد میم. تا زبر دکھ رہا ہے، باب افتعال میں لگے تو مصدر کیا بنے گا؟ اعتصامن. ہاں، تو یا کے معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. تو میں یعتصم باللہ، اب یہاں کیا بول رہا دیکھیے آپ، جو کوئی بھی مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا کیا ہونے والا ہے؟ فقط ہدی الی صراط مستقیم. ایسے شخص کو جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کو کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ سیدھے رستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے، اس کو دے دی گئی. کوئی صاحب ماضی کا صیغہ ہے نا، یہ ماضی مجہول ہے. دے دی گئی، ہاں نہیں، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یقینی چیز ہے. وہ جو یقینی چیز رہتی بولنے کا، تو اس کو عربی زبان میں ماضی کا صیغہ استعمال کر دیتے. جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کو ماضی کے صیغے میں استعمال کرتے. ہو دیا بول تو اس کو صراط مستقیم کی توفیق دے دی گئی، بن گیا انہیں، مسلمان بن گیا انہیں. اللہ کو پکڑ لیا گیا، کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے اللہ کو پکڑنے کا، کہ اللہ کوئی چیز ہے ہم پکڑ لیں گے اس کو؟ اگر اللہ کو دکھتا ہم کو تو ہم پکڑ لیتے جا کے. ہاں، اللہ کو جو ہے پکڑ لینے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب قرآن کو پکڑو. اس کے نیچے آ رہا اور آگے آئیں گا انشاءاللہ. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کی آیات کو پکڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، تو تم کیا ہو گئے؟ خود بخود صراط مستقیم پہ آ گئے. جنت یقینی، وہ بھی نمبر 1 جنت، جنت الفردوس، جنت الماوا.
حضور کے ساتھ رہنے کا درجہ، یہ چیزیں نصیب ہوں گی آپ کو۔